بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، اختلافی بھی ہے اہل فقہ کے درمیان اور اسی طرح سے اہل علم کے درمیان، اور مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ وہ مسئلہ ہے ڈیجیٹل تصویر کے متعلق۔ تصویر کے حرام ہونے پر سب کا اتفاق ہے، لیکن ڈیجیٹل تصویر کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے شیخ مفتی عظیم معین صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اختلاف اگر ہو جائے کسی کے بیچ میں تو اسے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو اختلاف کے آداب کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ تصاویر کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تصویر جو ہے وہ حقیقتاً حرام ہی ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ اشد الناس فی العذاب یوم القیامت المصورون، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والے سب سے زیادہ شدید ترین عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ دوسری طرف ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب و تصاویر۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت جبرائیل امین کا آپ منتظر تھے، اور بار بار انتظار میں جو ہے وہ آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد حضرت جبرائیل تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، آپ کیوں نہیں آئے اتنے وقت قصیر کے باوجود؟ تو وہ فرمانے لگے کہ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب و تصاویر، کہ ہم اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصاویر ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا جس کے اوپر ایک تصویر تھی، تو آپ نے اس پردے کو بیچ سے چاک کر دیا۔ تو تصویر کی حرمت تو بالکل اتفاقی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں بت پرستی کی ابتدا ہی اسی سے ہوئی، اور ابھی بھی آپ جا کے رومن امپائرز کی جو بلڈنگز ہیں، مصر کی جو اہرام مصر کی بلڈنگز ہیں، یا دیگر آثار قدیمہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ 1000 سال پرانی ہو، 2000 سال پرانی ہو، 3000 سال پرانی ہو، تو ان کی عبادت گاہوں میں سب سے زیادہ تصویریں نظر آتی ہیں۔ یعنی ان کی دیواروں کے اوپر شیطانوں کی تصویریں ہوں گی، تصاویر کے ذریعے سے کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ مثال کے طور پہ شیطان جیسے سنگ لگا کے تصاویر ہوں گی۔ اسی طرح اگر آپ بتوں کو دیکھیں تو ہر ایک بت کی الگ تصویر ہوتی ہے، ایک الگ مورت ہوتی ہے جس کی وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھی کی شکل کی، کوئی بندر کی شکل کی، کوئی دیگر بھگوانوں کی الگ الگ شکل ہیں۔ تو قرآن کی جو آیت تھی ولا ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہی لکھا ہوا ہے کہ اصل تو ان کی ابتدا جو ہے وہ تصویر سے ہی ہوئی تھی۔ یعنی یہ جو بت پرستی ہے، ابتداءً انہوں نے اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی تصاویر بنا کے اپنے پاس محفوظ کر، یہ اصل میں ان کے علاقوں کے جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تھے، بزرگ تھے اپنے علاقوں کے، بڑے بڑے معتبر لوگ تھے، اور انہوں نے جب ان کے جانے کے بعد ان کی کمی کو محسوس کیا تو ان کی جیسی مورتیاں بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، اور ان کی عزت اور احترام کرنے لگے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کی عزت اور احترام اس درجے میں چلی گئی کہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو چونکہ بت پرستی کی ابتدا بھی تصاویر ہی سے ہوئی تھی، تو اس لیے شریعت نے اس دروازے کو مکمل بند کرنے کی کوشش کی کہ تصویر اس امت کے اندر نہ ہے، بت پرستی پھر سے نہ پھیلے۔ اور اب دیگر ادیان باطلہ کو آپ دیکھ لیں، آپ عیسائیوں کے چرچ میں چلے جائیں، مختلف جگہوں پہ مختلف تصاویر بنی ہوں گی، مندروں کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ ہر جگہ دیواروں پہ تصاویر ہوں گی۔ آپ مجوسیوں کی عبادت خانوں میں چلے جائیں، وہاں ہر جگہ تصاویر ہوں گی۔ تو تصویر ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے عبادت کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے تصویر کو مطلقاً حرام یہ تو تصویر کا معاملہ تھا۔ ڈیجیٹل تصویر، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، ڈیجیٹل تصویر، اب آ جائیں ہم اس تصویر کی طرف جو ہمارے زمانے میں اختلافی ہے، اور اختلاف اس طور پر ہے کہ آیا یہ تصویر ہے یا عکس ہے۔ صحیح، یہ اس بات میں اختلاف ہے۔ دیکھیں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئینے میں اپنا عکس دیکھا کرتے تھے، سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اور آئینے کا عکس یہی ہوتا ہے کہ ہم جب تک سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس میں رہتا ہے، جیسے ہی ہم ہٹ جاتے ہیں وہ عکس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا، اور پیالے میں پانی بھرا ہوا ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ جب باندھ رہے ہوتے تھے تو اس پیالے کے اندر دیکھ کر باندھا کرتے تھے۔ پیالے کے اندر ہی پانی کا عکس ہوتا تھا، اس کے اندر امامہ نظر آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنا عکس کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اب جو ہمارے زمانے کے اندر جو یہ ڈیجیٹل تصاویر ہیں، موبائل ہے، اور ان سے ویڈیوز ہیں، ان کے اندر جو تصاویر ہوتی ہیں، اس کے بارے میں 2 فریق ہو گئے، بلکہ میں تو کہوں گا 2 نہیں 3 ہو گئے، 3 فریق ہو گئے اس بارے کے اندر۔ پہلا فریق اور دوسرا فریق تو انتہائی قابل صد احترام اور بہت ہی معزز ہیں۔
مثال کے طور پہ پہلا فریق ہمارا وہ ہے جو ڈیجیٹل تصویر کو بالکل تصویر حقیقی سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہے، اور ایک عام تصویر کے اندر جو کاغذ کے اوپر پرنٹ ہوئی ہوئی ہو، کپڑے پہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہو، اور ایک تصویر جو موبائل کے اندر ہو، ویڈیو کے اندر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اور جیسے ہمارے بنوئی ٹاؤن کے حضرات ہیں، اسی طرح ہمارے تبلیغ کے بڑے بڑے اکابر حضرات ہیں، تو وہ ماشاءاللہ تصویر کی حرمت کے قائل ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل کے اندر تصویر دیکھنا بھی حرام ہے۔ میں ایک فتویٰ جو ہے وہ بنوئی ٹاؤن کا جو ہے وہ آپ کے سامنے تصویر دیکھنا بھی حرام ہے؟ ہاں، ان کے نزدیک تصویر کا بنانا، تصویر کا بنانا، تصویر کو دیکھنا، ایون اپنے پاس موبائلوں میں رکھنا۔ تو اسی لیے ہمارے اکابر اور یہ حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل موبائل اور اسمارٹ فون سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک چاروں چیزیں حرام ہیں۔ یہ بنوئی ٹاؤن کا ایک فتویٰ ہے۔ سوال: کسی جاندار کی موبائل پر ویڈیو یا تصویر کا دیکھنا حرام ہے؟ کیا پینٹ کی ہوئی تصاویر بنانا گناہ ہے، حتیٰ کہ وہ کسی ادارے کے ایڈمیشن کے لیے ہوں؟ مکمل وضاحت فرما دیں۔ جواب: کسی بھی جاندار کی تصویر کشی خواہ کسی کاغذ یا دیوار وغیرہ پر ہو یا ڈیجیٹل موبائل کیمرے وغیرہ ہی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، شدید ضرورت کے بغیر حرام کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا جاندار کی تصویر یا اس کی ویڈیو بنوانا، دیکھنا اور اپنے پاس اس کو موبائل میں رکھنا، خواہ موبائل ہی میں اپنے پاس اس کو محفوظ رکھنا، خواہ موبائل میں ہی کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہے۔ یہ بنوئی ٹاؤن والوں کا فتویٰ ہے، ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، اور ان کی رائے کا بہت ہی دل سے احترام ہے۔ البتہ غیر جاندار کی تصویر بنانے دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نیچے حوالے لکھے ہیں اور فتویٰ نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حضرات، یہ فریق اول ہے ہمارے یہاں کہ جو تصویر کو باقاعدہ ناجائز سمجھتا ہے، ڈیجیٹل تصویر کو بھی تصویر سمجھتا ہے اور اس کی حرمت کا قائل ہے۔ دوسرا فریق ہمارے یہاں جو دارالعلوم کراچی کے جو حضرات ہیں، اکابرین ہیں، جامعۃ الرشید کے مدارس کے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، بنوریا سائٹ کے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو گئی، ان کی پارٹی ہو گئی، ہر وقت ان کی ویڈیوز وغیرہ اور تصاویر وغیرہ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کے وائرل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح عرب علماء، مصر علماء، بڑی ایک کثیر جماعت اب ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈیجیٹل تصاویر کے حکم میں نہیں ہے۔ مفتی صاحب دیکھیں، عنوان دیکھیں، ڈیجیٹل، سامنے تصویر بھی ہے، خود مانتے ہیں تصویر ہے، پھر بھی کہتے ہیں حرام نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں وہ دکھنے میں ایک تصویر کی طرح ہی لگتی ہے نا، اس لیے عنوان ہاں، اس لیے اس کو یہ عنوان دے دیا گیا۔ اس کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہے، ورنہ حقیقتاً ڈیجیٹل عکس ہونا چاہیے، کیونکہ جو کمپیوٹر کے، موبائل کے جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوڈنگز ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس اسکرین کے اندر ایک جو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ تصویر نہیں ہے، یہ تصویر اس طرح مثال کے طور پہ نظر آ رہی ہے، میں یوں کر رہا ہوں بدل جاتی ہے، تو حقیقتاً تو ہمیں شعاعوں کا ایک عکس نظر آ رہا ہے، ورنہ حقیقتاً پیچھے جو ہے وہ اس کے پیچھے صرف ایک سی لینگویج یوز ہوئی ہوئی ہے جو 01001 کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ کوڈز ہوتے ہیں، اور یہ کوڈز اس طرح اس پیٹرن میں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ کو ایک تصویر بنتی نظر آ جاتی ہے۔ اور مثال کے طور پہ یہاں منجمد کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے آپ کینسل کا بٹن دباتے ہیں، آپ بیک کا بٹن دباتے ہیں تو وہ فوراً ہٹ بھی جاتے ہیں۔ تو جس طرح بالکل عکس ہوتا ہے نا کہ انسان جب تک چاہتا ہے وہ رہتا ہے، جب ہٹانا چاہتا ہے ہٹ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ ڈیجیٹل تصویر کے اندر بھی اصل میں ڈیجٹس کا مجموعہ ہے، جب تک ہم چاہتے ہیں اس کو رکھنا ہم رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ ہٹ جاتی ہے۔ یہی بات حقیقتاً تصویر نہیں ہے۔ یہی بات کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو سامنے بھوت ہے یہ تصویر نہیں ہے، تو ریت ذرات کا مجموعہ ہے، وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ نہیں، وہ تو زیرت کے ذرات کا ایک مجموعہ ہے نا جی، ایک مجموعہ موجود ہے نا، حقیقتاً اس کا وجود ہے نا، لیکن ڈیجٹس کا تو حقیقتاً کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ ایک تصویر کو ڈی کوڈ کریں گے تو اس کے پیچھے لاکھوں ڈیجٹس نظر آئیں گے۔ اگر ان ڈیجٹس کا وجود ہوتا تو یہ موبائل اتنا سا نہیں ہوتا، اس کا وجود کی وجہ سے وہ موبائل بہت بڑا کمرے کے برابر ہوتا، لیکن چونکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ صرف ایک روشنیوں کی ایک عکاسی ہے، وہ صرف ایک کوڈز ہیں، وہ اس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایک تصویر سی اور اس کا عکس سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ تصویر شرعی کے تصویر کے حکم میں حرمت میں داخل نہیں ہے، یہ ممنوع تصویر میں داخل نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ممنوع تصویر نہیں ہے، تو جو چیزیں عام حالات میں دیکھنا جائز ہیں، عکس ان کا دیکھنا جائز ہے، ان کو آئینے میں دیکھنا جائز ہے، تو وہ چیزیں موبائل میں دیکھنا بھی جائز ہے۔ ہاں، البتہ جو چیزیں عام حالات میں دیکھنا ممنوع ہے، برہنہ چیز کو دیکھنا یا کسی عورت کو دیکھنا، تو وہ موبائل میں دیکھنا بھی ممنوع ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں دوسرا طبقہ، دوسرا فریق ہے، اور دونوں کی اپنی رائے ہے، معزز ہیں، بہت ہی مکرم ہیں، محترم ہیں، اور دونوں اس بات کے قائل ہیں۔ ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ حرام ہے، تو مکمل اس کی عملی زندگی میں بھی حرمت نظر آتی ہے، وہ نہ تصویر بناتا ہے، نہ بنواتا ہے، نہ اسمارٹ فون یوز کرتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک ایسا ناممکن ہے کہ ایک آدمی کا موبائل ہو، اسمارٹ فون ہو، اس میں تصاویر نہ ہو، کیونکہ وہ چیزیں تو لازمی سی بات ہے خود بخود آ جاتی ہیں۔
اور یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہو، آپ کہتے ہو میرے موبائل میں تصویریں نہیں آتی، تصاویر تو لازمی آئیں گی۔ اور آپ فقہا کا ضابطہ قاعدہ جانتے ہیں کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ جس کا اسم جو ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہو، بڑھ جائے، تو وہ اس کو پھر ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ تو شراب کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ تو ایک آدمی یہ ہے کہ یار میں تو مثال کے طور پہ موبائل رکھتا ہوں، اسمارٹ فون رکھتا ہوں، لیکن تصاویر نہیں دیکھتا، یوز نہیں کرتا، تو یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے۔ ایسا ناممکن ہے کہ وہ کہے کہ میں ڈیجیٹل اور اسمارٹ فون رکھتا ہوں اور تصاویر نہ دیکھتا ہوں نہ رکھتا ہوں، کیونکہ دیکھنا اور رکھنا بھی ناجائز ہے، ہمارے یہاں سے بنوانے کو ناجائز یہ سب بندہ کہ میں شراب، بالکل واضح فتویٰ موجود ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ تو ہمارے یہاں دونوں طبقے ہیں، پہلا طبقہ جو اس کو ناجائز سمجھتا ہے ان کی بات بھی سراخوں پر، اور دوسرا طبقہ جو اس کو جائز سمجھتا ہے ان کی بات بھی سراخوں پر، اور وہ بھی دلائل سے اور حجت سے بات کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے ہمارے یہاں ہپوکریٹ کا، اور وہ ہپوکریٹ ایسے ہیں کہ جو سارا دن تو ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہیں، اسمارٹ فون بھی رکھے ہوئے، ان سے جس ویڈیو کے بارے میں، جس امیج کے بارے میں سوال کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھی ہے، پھیلاتے بھی ہیں، اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر وہ شیئرنگ بھی خوب کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب تھک کے موبائل رکھ دیتے تو کہتے ہیں بھائی ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ تصویر حرام ہے۔ تو یہ ذرا سا ایک طرح سے ہپوکریٹ طبقہ ہے ہمارے یہاں جو وجود میں پا گیا، کہ جو نہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جو درمیان میں لٹکی ہوئی نئی مخلوق ہیں، یعنی جن کے نزدیک تصویر حرام ہے تو ان کے نزدیک بنانا، بنوانا، اس کا اپنے موبائلوں میں رکھنا اور اس کا دیکھنا۔ ہم نے اکابر دیکھے ہیں کہ جو تصویر کی حرمت کے اوپر عمل کرتے تھے تو وہ تصاویر کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اخبارات کے اندر تصاویر آتی تھی اس کو دیکھتے نہیں تھے، اگر وہ کسی کے CNIC لیتے تھے، دوسری چیزیں ایسی لیتے تھے، رسائل ہوتے تھے تو ان کو تصاویر کو دیکھنے سے احتیاط کرتے تھے۔ اور دوسرے طبقہ بھی ہے ہمارے سامنے کہ جو ڈیجیٹل تصویر کو تصویر نہیں سمجھتا تو وہ اس کو دیکھنے کو جائز سمجھتا ہے۔ لیکن جو تیسرا طبقہ ہمارے سامنے اس وقت نیا نکل کے آیا ہے نا، کہ جو ساری زندگی سارا دن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، موبائل اسمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں دیکھتا بھی ہے، ساری ویڈیوز بھی دیکھتا ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے جا کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ حرمت کی صف کے اندر اپنے آپ کو تقویٰ ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ اس طرف کی جماعت میں ہیں تو پورا وہ مسلک اختیار کریں جو بنوئی ٹاؤن والے حضرات کا ہے، ہمارے اکابرین کا ہے۔ اس طرف والی جماعت میں ہے، دارالعلوم والی جماعت میں، تو یہ مسلک اختیار کر لیں کہ ٹھیک ہے جواز ہے، جائز ہے، جن چیزوں کو اپنی لائیو آنکھوں سے دیکھنا جائز ہے ان کو تصویر میں دیکھنا بھی جائز ہے، ڈیجیٹل تصویر کے اندر بھی دیکھنا جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے وہ چیزیں مساوی سمجھتے ہیں، عکس کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ اور لیکن جو تیسرا طبقہ ہے تو ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھنا تو جائز ہے لیکن بنوانا جائز نہیں ہے، حرام ہے؟ تو ایسا تو کوئی کہیں نہیں ہے، طبقہ نہیں ہے، اس کی تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے بہت عجیب سی سچویشن ہمارے یہاں ایک طبقے کی بن گئی ہے کہ جو سارا دن دیکھتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کرتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی سمجھیں، ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی سارا دن شراب ہاتھ میں پکڑا رہے اور وہ کہے کہ بھائی میں شراب پیتا نہیں ہوں، یا منہ میں ڈال لے، ہاں منہ میں ڈال لے کہ میں پیتا نہیں ہوں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سارا دن شراب ہاتھ میں پکڑو اور وہ کہو پیتا نہیں ہو؟ شریعت تو یہ بھی کہتی ہے اتقوا مواضع التہم، کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ۔ تو یہ بھی شرعی حکم ہے۔ جب آپ نے تقوی کو اختیار کرتے ہوئے تصویر کی حرمت کے قائل ہو گئے ہیں اور تصویر کو حرام سمجھتے ہیں ڈیجیٹل تصویر کو، تو آپ اپنے ہاتھ میں اسمارٹ فون نہ پکڑیں، پھر آپ اپنے ہاتھ میں ڈیجیٹل فون نہ پکڑیں پھر، کیونکہ اس کے اندر لامحالہ تصویریں ہوں گی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی ایسا ہوگا دنیا کے اندر جس کا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ کوئی اکاؤنٹ ہو اور وہ یہ کہے کہ میرے موبائل میں تصویریں نہیں آتی۔ تصویریں تو لازمی آئیں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک حرام چیز ہے، تو جب وہ چیز حرام ہے تو آپ کے لیے اس کا رکھنا بھی حرام ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو خود بخود آ گئی۔ اس کے اوپر وہ مجھے واقعہ یاد آیا اس مولوی صاحب کا کہ جو مرغی چوری کر کے لایا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ پکا لو، تو بیگم نے کہا کہ یہ مرغی تو حرام کی ہے، چوری کی ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کرو کہ شوربہ ہمارا ہے، پانی کا بنا ہوا ہے، مرغی جو ہے حرام کی ہے، تو مرغی رہنے دو، شوربہ آنے دو۔ جب وہ شوربہ ڈالنے لگی تو کچھ جو ہے وہ مرغی کے پیس اور کچھ جو ہے وہ نیچے گرنے لگے پلیٹ میں، تو بیگم نے اس کو روک دیا۔ تو اس نے کہا نہیں، ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، جو خود آ رہی ہے وہ حلال ہے، تم خود نہ ڈالو اس کے اندر۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کے موبائل میں تصویریں آ رہی ہوں، آپ تصویر کو حرام سمجھتے ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ جس طرح سود کو حرام سمجھتے ہیں اس سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، زنا کو حرام سمجھتے ہیں اس سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ چوری کو حرام سمجھتے ہیں تو اس سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آپ ویڈیو کو حرام سمجھتے ہیں لیکن ویڈیو دیکھتے ہیں۔
اور بتاتے بھی ہیں بعد میں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ عوام الناس کے سامنے اظہار بھی کرتے ہیں کہ بھائی میں نے فلانی ویڈیو دیکھی, اپنے والد کو, اپنے والدہ کو, اپنے گھر والوں کو دکھاتے بھی ہیں, اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کرتے ہیں. تو اس سے تو واضح طور پہ آپ فاسق کی تعریف میں داخل ہو. حالانکہ حدیث میں بھی آتا ہے کل امتی معافی الا المجاہرین. الا المجاہرین. جب آپ ایک چیز کو, تصویر کے دیکھنے کو, بنوانے کو, اس کو بنانے کو حرام سمجھتے ہیں تو پبلک میں آ کے آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ فلانی ویڈیو دیکھی تھی نہیں دیکھی تھی, فلانے آدمی کی اسپیچ سنی تھی نہیں سنی تھی, یا فلانے سیاستدان کا بیان آج ہوا تھا بڑا زبردست ریلی کے اندر, وہ تم نے سنا نہیں سنا. یہ تو آپ اعلانیہ ایک حرام کام کا اظہار کر رہے ہیں, اور حدیث میں اس کو فسق سے تعبیر کیا گیا. آپ کی شہادت ختم ہو گئی, آپ فاسق و فاجر کے حکم میں آ گئے, کیونکہ جب آپ کے نزدیک وہ لوگ جو تصویر کو جائز سمجھتے ہیں ان کے نزدیک تو وہ فاسق کے حکم میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ جائز سمجھتے ہیں. لیکن جب آپ ایک چیز کو فاسق سمجھتے ہیں اور ایک چیز کو حرام سمجھتے ہیں, پھر اس کا اعلانیہ آ کے پبلک میں اظہار کر دیتے ہیں, آپ تو شریعت کی نگاہ میں فاسق و فاجر ہو گئے. اچھا تو مفتی صاحب, پہلے آپ کو کسی نے مطلب سوشل میڈیا میں نہیں دیکھا, لیکن آج کل آپ آتے ہیں باقاعدہ میرے ساتھ بیٹھ کے نشست کرتے ہیں, تو یا تو آپ نے جو ہے موقع بھی ملا ہے یا پھر مسلک تبدیل ہوئی آپ کو؟ دیکھیں اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ مسلک تبدیل کر لیا. الحمدللہ میرا ہمیشہ سے ہی دارالعلوم کراچی اور ان حضرات کے اوپر مکمل اعتماد تھا, اور جو حضرات اس کو عکس کے درجے میں سمجھتے ہیں اسی کو ہی میں بھی سمجھتا تھا کہ یہی اصل شرعی حکم ہے. اور میں چونکہ ایک کمپیوٹر کی لائن کا آدمی ہوں, سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے اندر میرا اچھا خاصا تجربہ بھی ہے, خود بھی میرا الیکٹرانک ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا کام ہے, تو مجھے اندازہ ہے کہ ان کی کوڈنگ اور ڈی کوڈنگس کے پیچھے کیا تکنیکی عمل ہے. اور حقیقتاً یہ تصویر اور مواد یہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تصویر سے ہی منع کیا اس کا حقیقی مواد تھا. ایک مثال کے طور پہ پردہ تھا, اس کے اوپر تصویر تھی, پرنٹڈ تصویر کو ہم بھی حرام کہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈھال تھی, اس کے اوپر ایک باز کی تصویر بنی ہوئی تھی, اس کو بھی جو ہے وہ اس کا چہرہ جو ہے غائب کر دیا تھا, تو وہ بھی پرنٹڈ تھی. یہ حقیقتاً تصویر نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ کبھی بھی میرا یہ مسلک نہیں رہا کہ یہ چیز حرام کے زمرے میں داخل ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فیس کا ریویل کرنا اور پبلک کے سامنے آنا یہ بہت مزاج کے اور طبیعت کے خلاف تھی. اور میں ہی یہ بات جانتا ہوں کہ میں نے شاید اس کو جائز سمجھتے ہوئے بھی کبھی 20 سال میں تصویر نہیں کھنچوائی تھی, کبھی جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنوائی تھی. ایک شرعی ضرورت ہے اس وقت, ذرائع ابلاغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے, عوام الناس تک رسائی کا ایک بہترین آپشن آپ کے پاس ہے, اور آپ اس کے اوپر قابل مواخذہ بھی ہیں اللہ کی یہاں. کہ مثال کے طور پہ زید عمر بکر اس زمانے کے اندر ملحدین ایسے لوگ جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے ملینز میں فالوور ہیں, وہ اپنی دین کے خلاف باتیں ملینز فالوور تک پہنچا دیتے ہیں. آپ 4 آدمی 20 آدمی 10 آدمی کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر کے ان کو سیدھی راہ دکھائیں گے, کل کو یہ غالب ہو جائیں گے, آپ مغلوب ہو جائیں گے اگر آپ اس میدان میں نہیں آئیں گے. اگر آپ نے یہ پلیٹ فارم ان کے لیے چھوڑ دیا اکیلا, تو وہ تو اس پلیٹ فارم کے اوپر بالکل غالب ہو کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں ہم نے یہ غلطی پہلے کر چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بینکنگ کے بارے میں پہلے مطلقاً حرمت کا فتویٰ ہی دیا کرتے تھے ہمارے اکابرین, ہمارے حضرات, اور جو بیچارہ بینک میں چلا جاتا تھا تو ہم تو اس کے نہ گھر پہ, اس بیچارے کے نہ گھر پہ جاتے تھے, نہ اس کی دعوت کھاتے تھے, نہ اس کا ہدیہ قبول کرتے تھے. ہر جز کے اندر اس کی حرمت کا وہ ہمارے بالکل خاندان سے, معاشرے سے کٹ جاتا تھا. تو ایک دیندار آدمی یا ایک ہمارا ایک ادنا بھی جو حلال و حرام کی فکر کرنے والا ہے وہ بینکنگ میں نہیں گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دوسرے لوگ آ کے اس کے اندر بیٹھ گئے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بینک جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے یہود کے قبضے میں چلے گئے, مسلمان اس میں آئے ہی نہیں آگے. اس وقت IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, دوسرے ادارے ہوں, بڑے بڑے امریکن بینک, آپ کے جو جتنے بھی جس کے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے آپ جو پے کرتے ہیں, آپ ویزا کے ذریعے سے پے کرتے ہیں, آپ ماسٹر کارڈ کے ذریعے سے پے کرتے ہیں, پوری دنیا کے اندر جو پیمنٹ شیڈیول ہے وہ تو آپ کا پیمنٹ ڈیلیور کرنے کا کام تو وہ یہودی بینک کرتے ہیں. آپ کے اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہوا کیا اس کا انجام کہ جب ہمارے ایک طبقے نے مستقل اس سے دوری اختیار کیے رکھی اور اس میدان میں گھسے ہی نہیں, تو وہ اس میں غالب آ گئے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ جب ہم نے یا ہمارے حضرات اکابر نے اس کے اوپر کام شروع کیا, ان کو بہت مشکلات پیش آئیں. اور ان کی مثال ایسی تھی جیسے کہ کہتے ہیں نا نگار خانے میں طوطی کی آواز, کہ بالکل کوئی ان کی بات کو نہ قبول کرنے کے لیے تیار, نہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار, نہ وہ ان کے مقابلے میں کام کرنے کے لیے تیار, ان کے پاس سرمایہ ہی نہیں. تو دیکھیں جب ہم باطل کے لیے میدان کو خالی چھوڑتے ہیں نا, تو میدان اس کے جو ہے وہ کنٹرول میں چلا جاتا ہے. تو ہم نے 2 میدان جو ہے باطل کے لیے خود اپنے ہاتھ سے گنوائے ہیں. ایک میڈیا کا میدان ہم نے اپنے ہاتھ سے گنوایا باطل کے لیے, ایک ہم نے جو ہے وہ اسی طرح بینکنگ کا میدان جو ہے وہ مالی معیشت کا, اپنی معیشت کا نظام جو ہے وہ اپنے باطل کے ہاتھ ہینڈ اوور کر دیا. ہم نے اپنے ہر نیک صالح اچھے آدمی کو نکال کے اس سے الگ کر لیا,
نتیجہ کار یہ نکلا کہ آج جب ہم اس کو جا کے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں لات پڑتی ہے. ہمیں کہتے ہیں نا، ایک آدمی نے کہا، حکیم نے کہا کہ دیکھو اگر گائے کو کنٹرول کرنا ہو نا تو اسے ہمیشہ اس کے مہرے سے اور اس کے جو ہے وہ منہ سے پکڑنا پڑتا ہے، تو وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے. یعنی ابتدا سے ہی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. بعد میں اگر آپ پیچھے سے اس کی دم کھینچتے ہیں یا ٹانگ کھینچتے ہیں نا تو آپ کو لات پڑتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم دم کی طرح کھینچتے ہوئے پیچھے سے جاتے ہیں تو ہمیں لاتیں پڑ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں کہ چلو دین کی راہ میں لاتیں پڑ رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم میدانوں کو خالی نہ چھوڑیں. جو حضرات اس میں محنت کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں. وہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر بہت بڑے مقابلے پہ نکلے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو میڈیا پہ ڈالنا کا تو میرا بالکل ایون مس سے جب اس نے تصویر مانگی تو میں کوئی تصویر نہیں تھی اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے. 20 سال میں 15 سال میں جو میرے جاننے والے ہیں واقفین ہیں، 25 سال ہو گئے الحمدللہ تعلیم و تعلم کے حوالے سے، انہیں جانتے ہیں میری ایک بھی تصویر نہیں ہے، نہ میں بھجواتا ہوں. لیکن ابھی بھی آئے ہیں تو اللہ کی خاطر آئے. اللہ ہی کی خاطر نہیں آتے تھے، اب اللہ ہی کی خاطر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے اندر ہماری نفسانیت، ہمارا جو ہے اپنی کوئی حرص، اپنی کوئی لالچ اس کے اندر شامل حال نہ ہو. اسی دعا کے ساتھ اس میدان کے اندر قدم رکھ کے آ گئے. تو یہ ہے. اچھا مفتی صاحب، الفرض کوئی شخص آپ کی باتیں سن کے جس کا مسلک یہ تھا کہ بھئی تصویر حرام ہے اور وہ اب حلت کی طرف آنا چاہے، اس کے لیے یہ انتقال جائز ہے؟ بالکل. اچھا، یہ تو علماء کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف العلماء رحمت. ایک عام آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فتوے پر عمل کرے، بس وہ دلیل کا اور وہ دلائل کے اندر غور و خوض کا پابند نہیں ہے. اس کے لیے اگر دارالعلوم والوں کا فتویٰ موجود ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ بالکل اللہ کے یہاں حق ہے. اگر فتویٰ کے اندر غلطی ہے تو اس کا وبال مفتی پر ہے. صحیح. اگر وہ ماشاءاللہ بنوئی ٹاؤن والے حضرات کے فتوے پر عمل کرتا ہے اور وہ اس کو بالکل ناجائز سمجھتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل حق پر ہے اور اس کے لیے فتویٰ ایک حجت موجود ہے. وہ صحیح ہے یا غلط، اس کا وبال مفتی کے اوپر ہوگا. تو جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ والاثم علی من افتى، جو گناہ ہوگا وہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، عامل کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. تو اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ گمان غالب ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کے مسئلے کے اندر جو لوگ اس کی حلت کے قائل ہیں وہ برحق ہیں اور ان کے دلائل مضبوط ہیں، بالکل عمل کر سکتا ہے وہ اس کے اوپر. ہمارے بہت سارے اس طرح لوگوں نے پہلے ان کو سمجھتے تھے شرط ہے کہ بس پیچھے نفسانی خواہش نہ ہو، نفسانی خواہش نہ ہو، اپنی نفسانیت نہ ہو، اپنی جو ہے حب جاہ اور حب مال یا اپنی جو ہے وہ ذاتی منزلت کا تقاضا نہ ہو. اور میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ میرا تو ابتدا سے ہی تھا، یعنی میرا 25 سالہ جو ہے وہ بیانات جو کہیں بھی کیے ہیں، اسباق پڑھائے ہیں، کوئی ایک طالب علم بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جنہوں نے کبھی سنا ہو کہ میں نے اس کو کہا ہو کہ ڈیجیٹل تصویر حرام ہے. یا اس کو جب بالکل ابتدا کے اندر، آج سے بچپن کے اندر یہ فتویٰ سنا تھا میں نے، اس وقت سے ہی یہی جو ہے کیا کہتے ہیں اس پر عمل تھا. لیکن کبھی میں خود نہیں آیا کیونکہ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا کہ خود میڈیا پہ آؤں، بیٹھوں، بات کروں. اور طبیعت کے اندر میرا خود تقاضا نہیں ہوتا کہ کبھی اپنا فیس ریویل کروں. میرے لیے بیٹھنا اتنا بڑا زخم ہے نا، میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ اگر یہ ایک شرعی حجت یا شرعی ضرورت نہ ہوتی اور اس کا وقت کا تقاضا نہ ہوتا تو شاید مرتے دم تک میں. یہاں تک کہ مفتی صاحب میں نے یہ بھی دیکھا ہے جب آپ سے تصویر مانگی گئی پروفائل پہ لگانے کے لیے تو آپ باوجود اس کے کہ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ بھائی جائز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو تردد میں دیکھا. ہاں بس وہ اصل میں کبھی فیس ریویل کیا نہیں تھا نا، یعنی آپ نے فریق مخالف کی بھی یہاں پر بالکل جب عمل تھا تو اسی پر عمل تھا کہ بالکل اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، احتیاط اختیار کی جائے. لیکن اس وقت ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیاست کا میدان ہو، ختم نبوت کا میدان ہو، دیگر تمام میدانوں کے اندر اس کے بغیر چلنا ناممکن ہے. آپ کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آپ کی میڈیا کے اوپر ویڈیوز آتی ہیں، آپ کی چیزیں ہائی لائٹس ہوتی ہیں، تبھی جا کے ہزاروں لاکھوں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے. آپ اس کے بغیر اپنا سرکل چلا نہیں سکتے، اپنی بات لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے. اور اہل باطل اس کو استعمال کر کے ملینز میں اپنی بات پہنچا رہے ہیں. تو اگر ہمارے علماء محنت نہیں کریں گے، اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی قربانی دے کر، اپنی سمجھے ذاتی تشخص کی قربانی دے کے آگے نہیں بڑھیں گے تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے گھمبیر ہو جائے گا. ایک وقت وہ ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں وہ وقت نہ آئے کہ ہم بھی دم کھینچنے والے ہوں، آخر میں جب پورا میڈیا کا میدان اور پورا جو ہے سوشل میڈیا کا میدان باطل سے بھرا پڑا ہو، ہم گھسنے کی کوشش کریں تو ہمیں لات پڑ کے باہر ہو جائے، ہماری کوئی بات سننے والا نہ ہو. اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ اس میدان میں اس لیے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ یار کنٹرول تو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم بالفرض آتے ہیں، ہمارا چینل آگے پروموشن ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو بیچ میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا چینل بین کر دیں، تو آگے سے دلیل یہ دیتے کہ اس لیے ہم نہیں آتے ہیں. تو آپ یہ فرمائیں کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس سسٹم کو؟
لیکن سسٹم کو کنٹرول کرنا تو بہت آگے کی بات ہے. صحیح. اس کے لیے تو آپ کو اپنے پلیٹ فارم بنانے پڑیں گے. آپ کو فیس بک کے مقابلے میں اپنا فیس بک بنانا پڑے گا, یوٹیوب کے مقابلے میں اپنا یوٹیوب بنانا پڑے گا, تب جا کے آپ بات کریں گے کنٹرول کی. ہمارے پاس تو اللہ معاف کرے ایسے فورمز ہی نہیں ہیں. ہم تو ان فورم کے محتاج ہیں. جس طرح ہم واٹس ایپ کو استعمال کرتے ہیں اپنے تعلقات کے لیے بنایا ہوا, تو وہ بھی یہودیوں کا ہی ہے نا. تو ہمیں تو استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم محتاج ہیں. تو دیگر تمام فورمز کے ہم محتاج ہیں. اس میں ہم اپنی حد تک کوشش کر سکتے ہیں کہ عوام الناس تک اگر ہم ایک بہتر طریقے سے رسائی کر لیں اور سمجھو کار خیر میں اپنا حصہ ڈال دیں, تو یہ خالی جو ہے ہمارا مقصد ہے کہ کار خیر میں اپنا حصہ ڈال دیں. تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب آگ لگائی گئی تھی نا, تو جو آگ کے بجھانے والے تھے ایک جانور, شیخ سعدی نے غالباً یہ روایت لکھی ہے کہ اس میں ایک جانور تھا جو آگ کو پھونک مار رہا تھا. جو ایک اژدہا تھا وہ آگ کو پھونک مار رہا تھا, اور اسی کے اندر ایک مینا تھی, وہ ایک اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں چونچ کے اندر قطرات پانی لے کے ڈال رہی تھی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیرے اس پھونک مارنے سے کیا ہوگا, اور اس مینا سے پوچھا کہ تمہارے اس قطرہ ڈالنے سے کیا ہوگا, یہ اتنی نمرود کی بڑی آگ لگائی ہوئی بجھ تھوڑی جائے گی. اس نے کہا نہیں, میں صرف اس لیے یہ اپنا قطرہ ڈال رہی ہوں تاکہ قیامت کے دن یا تاکہ جب مجھ سے سوال ہو تو میں آگ بجھانے والوں میں ہوں, آگ لگانے والوں میں نہ ہوں. اور وہ جو زہریلا جانور تھا اس نے کہا کہ میں آگ لگانے والوں میں ہوں, بجھانے والوں میں نہ ہوں. تو یہ حضرت شیخ سعدی نے یہ مثال جو دی ہے گلستان کے اندر یہ واقعہ ہے کہ یہ مثال جانوروں کی بعض اوقات دے دیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو آگ بجھانے والوں میں ڈالیں, آگ لگانے والوں میں نہ ڈالیں. تو ہم اس کار خیر میں اپنے آپ کو اگر جھونک رہے ہیں تو ہم اس سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی کسی کو کوئی اچھی بات, کوئی دین کی بات, کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے, شرعی مسائل سے واقفیت ہو جائے, آگاہی ہو جائے. اگر اس طرح کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ بہرحال میرے اعتبار سے بہت بڑی کامیابی ہے. اگر مشورہ لے کہ بھئی ایک عالم کو آنا چاہیے, نہیں آپ تو فرمائیں گے آنا چاہیے, لیکن اگر ایک طالب علم جو کہ پڑھ رہا ہے سادسہ میں خامسہ میں, اگر وہ آنا چاہتا ہے تو نہیں, میں بالکل بھی اس کے حمایت میں نہیں ہوں کہ طلبہ اس میدان میں قدم رکھیں. یہ میدان جتنا زیادہ آسان ہے اتنا ہی نازک بھی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ پل صراط کی طرح اتنا نازک ہے کہ کب آپ اپنا افسانیت کے اندر پڑھ کے کس راستے پہ کہاں نکل جائیں آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. تو پہلے اپنے اندر علمی پختگی پیدا کریں, پہلے اپنے اندر عملی پختگی پیدا کریں. اپنے اندر سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں ان کے اندر اپنی جو ہے وہ محنت کریں, اپنے آپ کو ایک سمجھیں کندن بنائیں. اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک لوہا جو ہے وہ آگ کے اوپر بہت دیر تک رہتا ہے تو کندن بن جاتا ہے. تو آپ پہلے اپنے اوپر محنت کریں, مشقت کریں, اپنے مزاج کو, اپنے علم کو, ہر چیز کو مضبوط کریں. زمانے طالب علمی میں اس طرف کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آنے کا سوچنا یا آنے کی کوشش کرنا یہ بہرحال بیوقوفی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور وہ 6 مہینے میں ہی جو ہے اس کی ڈیلیوری ہو جائے. تو جو بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے نا وہ ناقص ہوتا ہے. تو اپنے اندر پہلے کمال پیدا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ میرے اندر کمال ہے یا جو لوگ آ گئے ہیں کمال ہے, لیکن ہمیں ایک طویل وقت گزر چکا ہے. طالب علمی کا زمانہ گزرے 15-20 سال ہو گئے ہیں. اپنی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے اکابرین کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بھی کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے, اپنے اساتذہ سے استفادہ کرتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے. تو تھوڑا سا تجربہ ہے اس معاملے کے اندر کہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں تک نفسانیت ہے, کہاں شیطانیت شروع ہو جائے گی, اور کہاں تک للہیت ہے, کہاں جو ہے اخلاص کے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, بہت سے لوگ بالفرض جیسا کہ آپ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تصویر ہونا جائز ہے, تو کہتا ہے جائز ہے تو میں شروع کر دیتا ہوں. تو کیا آپ نے خود سے شروع کر لیا, پھر کسی سے مشورہ کیا اکابرین سے, یا پھر اس طرح؟ الحمدللہ میں نے اپنے اکابرین سے, اپنے بڑے حضرات سے, مفتیان کرام سے آنے سے پہلے مشورہ بھی کیا. انہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی اور انہوں نے بلکہ مجھے بہت زیادہ اس پر مجبور کیا کہ آپ یہ کام ضرور کریں. آپ ہاں الحمدللہ میرے اساتذہ بھی ہیں, میرے اکابر بھی ہیں. نام تو میں نہیں لوں گا کیونکہ ویڈیو ہے, وہ حضرات شاید پسند نہ کرے ان کے نام لینے کو, لیکن الحمدللہ فقہ اور افتاء کے بڑے بڑے ائمہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے مشورہ کر کے ہی یہ کام شروع کیا. محترم ناظرین, مفتی صاحب نے آج بہت اہم موضوعات پہ بات کی. تصویر کی حرمت پہ بات ہوئی, اور پھر اسی طرح سے ڈیجیٹل تصویر کا جو حکم تھا کہ آیا وہ تصویر کے زمرے میں داخل ہوتی ہے یا پھر نہیں, اس پر جو علماء کا اختلاف تھا اور ان کی آراء تھی اس پر مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز. اور پھر تیسرا طبقہ جو کہ ہائپوکریٹکس کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ تصویر حرام ہے, لیکن پورا دن رات دن وہ اس چیز میں اور اس طرح میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہیں گویا کہ وہ اس حرمت کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کٹہرے میں ڈالیں, یا تو نظریہ رکھے کہ تصویر حرام ہے, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جائز سمجھتے ہیں, اور پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
اور اسی طرح سے مفتی صاحب ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آئے ہیں، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو خالص بات ہے، ظاہر سی بات ہے وہی خالص بات ہوتی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور اسی طرح سے دین کے جو بہت سے پہلو ہے جس کو دھندلا کر کے دکھایا جاتا ہے ان کو واضح اور شفاف کر کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تسلسل اور مستقل مزاجی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔